بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، تمام تر لوگوں کے مزاج اللہ رب العزت نے الگ الگ ہیں، اور تمام تر لوگوں کو مختلف طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ بات کہنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کا مطلب یہ ٹھہرتا ہے کہ ہم غلط کاموں کو، کسی کے غلط کاموں کو یہ کہہ کر اگنور کرنا شروع کر دیں کہ اس کا مزاج اللہ نے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں، میری بات کہنے کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں۔ جہاں کوئی غلط کام کر رہا ہے وہاں پہ دے مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، ان سے باز پرس ہونی چاہیے، اور دے شوڈ بی ڈسکریجڈ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈسکریج کیے جانے کے لائق نہیں ہوتی ہیں، حوصلہ شکنی کیے جانے کے لائق نہیں ہوتی ہیں، بلکہ حوصلہ بندھانے کے لائق ہوتی ہیں، یا کم سے کم اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو خاموش ہی رہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے تخلیقی صلاحیت سے نوازا ہوتا ہے، یہ کریٹیو لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کریٹیو لوگ جو ہیں ہر انسان کی طرح اور ہر مزاج کی طرح ان کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خوبیاں نہیں ہوتی، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کمزوریاں یہ ہوتی ہیں کہ یہ لوگ نئے نئے کام اور نئے نئے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں، اور اس نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی وجہ سے حالات کیسے بھی ہوں یہ اس کے اندر اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ کام ان کا افیکٹ ہوتا ہے، نیگیٹیولی افیکٹ بھی ہو جاتا ہے، یعنی منفی اثرات بھی ان کے کام پہ پڑ سکتے ہیں اور مثبت اثرات بھی، لیکن یہ لوگ اپنا کام جاری رکھتے ہیں، اور اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو یہ کوئی اور دروازہ تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ مایوس ہو کے بیٹھتے نہیں ہیں، اور ان کے پاس ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کو موجود رہتا ہے۔ اب ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اگنورنس کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے۔ وہ لوگ ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں جو ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھی آپ ایک لگے بندھے طریقے سے کام کریں اور آپ اسے ڈیویٹ نہ کریں۔ ہم گویا کہ آپ کو جو ایڈوائز کر رہے ہیں، جو انسٹرکشنز ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس کے مطابق کام کرتے رہیں۔ یہ ویسے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ انسان چونکہ روبوٹ نہیں ہے، انسان ہے، انسان کی فیلنگز ہیں، انسان کا ایک مزاج ہے جو دیگر لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، انسان کی ایک سوچ ہے جو دیگر لوگوں سے ڈیفرنٹ ہونا عین فطری ہے۔ اس وجہ سے اب ان سے تقاضا کرنا کہ آپ وہی کچھ کریں جو ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، جو کچھ معاشرہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ وہی کام کریں اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہ کریں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پیاروں میں سے یا آپ خود جو ہے اگر ایک کریٹیو انسان ہیں تو بہت اعلیٰ بات ہے، آپ اس کو اپنے لیے ایک کہہ لیں کہ اس کو اپنی کمزوری بنا کے پیش نہ کریں، نہ ہی اس کو اپنی کمزوری سمجھیں۔ یہ ایک اسٹرینگتھ ہے، یہ ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اضافی صلاحیت ہے۔ آپ اس سے استفادہ کریں، اپنی ذات کے لیے استفادہ کریں اور دیگر لوگوں کے لیے بھی آپ اس کو امپلائی کریں، آپ اس سے بینیفٹ لیں۔ اور پھر ایک بات اور ہوتی ہے، ان سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ جی آپ ایک آرگنائزیشن کے تحت آپ کام کریں اور اس کے باہر آپ کام نہیں کریں۔ آپ اپنے طور پہ کوئی کام اگر آپ انڈیپینڈنٹ اپنا کوئی بنانا چاہتے ہیں تو وہ گویا کہ آپ نہ بنائیں اور آپ اس کو بنانا بند کر دیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ وہ بے شک
ہاں ان کے لیے اب یہاں پہ میں ان کریٹیو لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں، اور کہ جو ان کریٹیو لوگوں سے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اور ویسے اللہ نے مجھے بھی اس کریٹیوٹی سے نوازا ہے ایک حد تک، جو ہے خالق و مالک نے مجھے ایک کریٹیو انسان بنایا، اور یہ کریٹیو انسان فیصلہ کرنے کے اندر بہت سلو ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرنے کے اندر بہت سلو ہوتے ہیں۔ ان کی جو سوچ ہے وہ دو ٹوک قسم کی سوچ نہیں ہوتی ہے، ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ فلیکسیبل ہوتی ہے، اور چونکہ ان کو نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں اور نئی نئی آپشنز جو ہیں وہ ان کے ذہن کے اندر آتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے کسی ایک لگے بندھے طریقے کے اوپر لمبے عرصے تک کام کرنا جو ہے، اس پہ قناعت کر کے بیٹھے رہنا جو ہے، اس پہ سیٹسفائی ہو جانا جو ہے، وہ ان کے مزاج کے بالکل برعکس ہوتا ہے، ان کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے یہ لوگ، ان سے میں عرض کروں گا کہ بالکل یہ کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کریں، کیونکہ اس کے اپنے کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو انڈیپینڈنٹ پریکٹس ہے، اپنا جو کہہ لیں اپنے ایک خاص مخصوص انداز کے اندر آپ کوئی اپنا ٹائم مختص کر کے اس ٹائم کے اندر آپ اس کے لیے بھی کام کریں، اور اس کے لیے اگر آپ کام کریں گے تو وہ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، جن صلاحیتوں کو ایمپلوائے نہیں کیا جا رہا، جن صلاحیتوں سے فائدہ آپ کی آرگنائزیشن نہیں لے پا رہی، تو اس کو وہ گویا کہ آپ ایک نرسری لگائیں، گویا کہ آپ ایک لیب بنائیں۔ آپ ایک لیب کوئی ویزیبل لیب نہیں ہوتی، ایک نرسری کوئی ویزیبل نرسری نہیں ہوتی، اور ویزیبل ہو بھی سکتی ہے۔ آپ اپنے نوعیت، اپنے سٹائل کے اندر بھی، اپنے مزاج کے اندر بھی اس کے تحت بھی کام کرتے رہیں، اور آپ آرگنائزیشن کے تحت بھی کام کریں۔ آرگنائزیشن سے بھی آپ کو آئیڈیاز ملیں گے، آرگنائزیشنز آپ کی مخصوص صلاحیتوں سے بینیفٹ بھی لے سکتی ہے، اور آپ اپنا انڈیپینڈنٹ کام جو ہے آپ اس انداز کے اندر جو ہے، یہاں پہ آپ فل کریٹیوٹی جو ہے، آپ کی جو بھرپور جو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں، ان کو آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، ان سے فائدہ آپ یہاں پہ اٹھا سکتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے، اور اس پہ آپ جو ہے وہ پورا اپنا اس پہ آپ اگر آپ یا آپ کے کسی پیارے کو اگر ان تخلیقی صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو آپ اس کو بالکل بھی ایک چیز کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ سمجھیں، آپ اس کو کوئی عیب نہ سمجھیں، آپ اس کو کوئی اپنے لیے وہ چیز نہ سمجھیں کہ جس کے باعث ایک انسان کو شرم محسوس ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک پہلی بات تو یہ ہے، ہر ایک انسان کو اللہ نے یونیک قسم کا مزاج جو ہے، بالکل الگ تھلگ اس کی سوچ اور مزاج سے اس کو نوازا، اور الگ تھلگ قسم کے حالات سے نوازا، اور ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پھر وہ کریں کہ جو آپ کو کرنا چاہیے، اور آپ لوگوں کے پریشر کے اندر آ کر اپنی مخصوص صلاحیتیں جو ہیں، اپنا مخصوص مزاج جو ہے، اس کو آپ دریا برد نہیں کریں، بلکہ آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں، کم سے کم آپ اس کو استعمال کرتے رہیں، اور اس سے جو انشاءاللہ بینیفٹ ہے وہ آپ کی ذات کو بھی ہونے والا ہے، اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی ہونے والا ہے، لہٰذا بالکل بھی آپ اس کو باعث شرم نہیں بنائیں۔ جزاک اللہ۔